چنانچہ ان اعمال میں سے سب سے پہلے اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ کوئی شخص اپنے مال کا کچھ حصہ رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر صرف کرے اور غلاموں کو آزاد کرنے میں صرف کرے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ہر انسان کے دل میں بشری تقاضے سے مال کی طرف ایک محبت پائی جاتی ہے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس کچھ مال ہو، اس کی محبت اس کے دل میں موجود ہوتی ہے۔ اس محبت کی وجہ سے بعض اوقات وہ بخل کرنے لگتا ہے اور اس مال کو صحیح جگہ پر صرف کرنے کے بجائے وہ صرف اپنی ذاتی خواہشات کے اوپر صرف کرتا ہے، تو یہ اس مال کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ لیکن اس کے برعکس جس کو اللہ تبارک و تعالی کی احکام کی پیروی مقصود ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالی کے لائے ہوئے کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اوپر عمل کرنا اس کے پیش نظر ہوتا ہے، تو مال کی محبت کے باوجود وہ اپنا مال ان لوگوں پر خرچ کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، عَلَى حُبِّهِ کے معنی کہ مال کی محبت کے باوجود وہ مال اپنا دیتا ہے۔ کس کو دیتا ہے؟ ذوی القربہ، یعنی سب سے پہلے تو رشتہ داروں کو، جو رشتہ دار ہیں ان کو ان کی ضروریات میں پیسے دینا یا ان کی ضروریات کو اپنی دولت کے ذریعے رفع کرنا، یہ پہلا کام ہے۔ اور اسی طرح یتیموں کو اور مسکینوں کو، مسکین وہ کہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، فقر و فاقے کا شکار ہے، اس کی حاجت کو رفع کرنے کے لیے اپنے مال کو استعمال کرتا ہے۔ وابن السبیل، اور وہ مسافر کہ اگرچہ اس کے گھر میں یا اس کے وطن میں اس کے پاس مال موجود ہو، لیکن مسافرت کی حالت میں وہ کسی تنگی کا شکار ہو گیا ہو اور اس کو پیسوں کی ضرورت ہو، تو اس کی حاجت کو رفع کرنا بھی اس بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ذکر فرمایا۔ والسائلین، سائلین کے لفظی معنی ہے مانگنے والے۔ تو مانگنے والوں کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ ہے جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں، یعنی وہ انہوں نے مانگنے کو یا بھیک مانگنے کو اپنا پیشہ بنا رکھا ہے، اور وہ کسی اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلا کر اور اپنے محنت کر کے کمانے کی طرف راغب نہیں ہوتے، بلکہ لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں۔ ان کو دینا تو ویسے بھی جائز نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے بارے میں یہ معلوم ہو کہ یہ سوال کرنا اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے، جس کی حد شریعت نے یہ مقرر کی ہے کہ جس شخص کے پاس ایک دن ایک رات کی روزی موجود ہو، اس کو کسی دوسرے سے سوال کرنا جائز نہیں ہوتا۔ اگر کسی شخص کو کے بارے میں معلوم ہے کہ اس کے پاس ایک دن ایک رات کی روزی ہے اور اس کے لیے شرعاً مانگنا جائز نہیں ہے، پھر اس کو دینا یہ اس کی گناہ کے اندر اعانت ہے، اس واسطے وہ جائز نہیں ہوتا۔ لیکن دوسرے سائل اور مانگنے والے وہ ہوتے ہیں کہ جو بھکاری نہیں ہیں اور نہ پیشہ ور مانگنے والے ہیں، بلکہ کسی ضرورت کی وجہ سے ان کو مانگنے کی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو ان لوگوں کو دینا، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر کئی جگہ قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ اور نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا کہ اگر کوئی آپ سے کو اپنی حاجت مانگتا تو آپ کبھی اس کو رد نہیں فرماتے تھے۔ تو یہاں سائلین سے مراد یہی دوسری قسم کے لوگ ہیں کہ جو پیشہ ور سائل نہیں ہیں، پیشہ ور گداگر نہیں ہیں، لیکن اپنی کسی حاجت کی وجہ سے ان کو مانگنا پڑ گیا ہے، تو ان کو دینے کی بڑی فضیلت ہے۔ وفر رقاب، اور آخری بات یہ ذکر فرمائی کہ پہلے زمانے میں غلام ہوا کرتے تھے اور غلامی کیا کرتے تھے، تو ان غلاموں کو آزاد کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات قرار دی گئی تھی، اور یہ فرمایا گیا تھا کہ اگر کوئی شخص کسی غلام کو آزاد کرے تو حدیث میں ہے کہ اس کے ہر عضو کے بدلے
آزاد کرنے والے انسان کے ہر عضو کو جہنم سے نجات عطا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اس کا ذکر فرمایا وفی الرقاب، یعنی لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں، یعنی لوگوں کو غلاموں کو آزاد کرنے میں اگر انسان مال خرچ کرتا ہے تو وہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ تو پہلے ذکر فرمایا اس بات کا کہ آدمی کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ دنیا کے اندر ہوتا ہے وہ مال ہوتا ہے، اور اس مال کی وجہ سے انسان بہت سے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، بہت سے فرائض میں کوتاہی کرتا ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مال کی محبت کے باوجود اللہ تعالیٰ کے راستے میں ان مدات پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، دوسرا ان کا عمل یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور یہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اس کے آداب و شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں، پابندی کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اس میں ناغہ نہیں کرتے، اور وَآتَ الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا الگ سے ذکر کرنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ پیچھے جو بات کہی گئی تھی کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، ان مختلف مدات کے اندر خرچ کرتے ہیں، وہاں اس سے مراد نفلی صدقات ہے، یعنی زکوٰۃ کا ذکر الگ کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ تو فرض ہے، ہر انسان کے مال کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہو، اور وہ اس کی خاص مقدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے طے کر رکھی ہے۔ مثلا عام طور سے نقدی کی زکوٰۃ 40واں حصہ یا 2.5% ہوتی ہے، تو وہ تو فرض ہے۔ پیچھے جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ اس فرض کی ادائیگی کے باوجود اس کے بعد بھی وہ لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے ہیں، یعنی نفلی طور پر، اگرچہ وہ ان کے ذمہ فرض نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے وہ اس مال کو خرچ کرتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ لوگ کہ جو اپنے عہد کو پورا کرنے کے عادی ہوں، جب کوئی عہد کر لے تو اس عہد کو پورا کرتے ہوں۔ یہ بھی بہت بڑی عظیم تعلیم ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کریں یا عہد اور معاہدہ کریں تو اس کو پورا کریں ہر حالت میں، اور جب تک کہ کوئی شدید عذر لاحق نہ ہو جائے اس وعدے کو پورا کرنے کا اہتمام کریں۔ تو ان اچھے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تعریف فرمائی ہے کہ وہ اپنے عہد کو جب بھی وہ عہد کر لیں پورا کرتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور تنگی اور تکلیف کی حالات میں، وحین الباس، اور جنگ کے وقت میں یہ صابرین ہوتے ہیں، یعنی صبر اور استقلال کے خوگر ہوتے ہیں۔ فی البأساء، بأساء اور ضراء، بأساء اور کے معنی تنگی اور ضراء کے معنی تکلیف، جب بھی کوئی دنیا کے اندر کوئی صدمہ پیش آئے، کوئی تکلیف پیش آئے تو اس میں یہ لوگ صبر کرتے ہیں۔ اور حین الباس یعنی لڑائی کے وقت میں بھی، جبکہ ان کے اوپر کوئی دشمن حملہ آور ہو جائے یا اس کے ساتھ جنگ کا موقع آ جائے تو ایسی صورت میں یہ لوگ استقلال کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ اس جنگ میں حصہ لیتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں۔ پیچھے میں صبر کی تفصیل عرض کر چکا ہوں کہ صبر کی 3 قسمیں ہیں، ایک صبر کرنا طاعات کے اوپر، اور ایک صبر کرنا معصیتوں سے اپنے آپ کو بچانا، اور تیسرا یہ کہ کوئی مصیبت کی حالت میں، تنگی کی حالت میں صبر کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی مشیت پر راضی ہونا اور اللہ تعالیٰ کی مشیت پر کوئی شکوہ نہ کرنا۔ ان تمام اوصاف کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین صدقوا، یہ ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں، یعنی سچا کہلانے کے مستحق ہیں۔ اس میں یہ بات بتا دی کہ سچ کے مفہوم میں صرف یہ بات داخل نہیں ہے کہ آدمی سچ بولے، بلکہ اس کے تمام کام وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوں تو وہ سچا کہلانے کا مستحق ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ایک شخص نے یہ کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس طرح اس نے ایک طرح سے یہ عہد کر لیا کہ میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کروں گا۔ تو اب جب اس نے یہ عہد کر لیا تو اس کے عہد میں سچا اترنے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان ساری باتوں پر عمل کرے اور ان سارے احکام کو بجا لائے
جو اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ متقی ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے والے ہیں۔